إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, मुल्क पाकिस्तान में 5 फरवरी का जो दिन है इसे ख़ास अहमियत हासिल है। 90 की दहाई से लेकर अब तक यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। रोज़ बरोज़ और साल हर साल पाकिस्तान के बशिंदे भी, अहले कश्मीर भी कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। दुख और अफसोस की बात यह है, तकरीबन गुज़श्ता 2 सालों से कश्मीर की सूरत हाल
پہلے سے زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے وہ عزیز بھائی اور بہنیں اپنی ہر چیز کھو چکے ہیں۔ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، ہمارے یہاں اگر ایک دن کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، موبائل سروس بند ہو جائے، ہم کس قدر دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور تو کیجئے، وہ کشمیری بھائی اور بہنیں 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، مسلسل لاک ڈاؤن کی کیفیت، کیا ان کے عزیز و اقارب نہیں؟ کیا ان کا کاروبار نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جانا چاہتے؟ سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کی وجوہات کی طرف ہم آتے ہیں۔ آخر کیا دواعی اور اسباب ہیں کہ آج تک اتنے مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں چند اہل اسلام پورے کفر پر غالب آ گئے، اور آج اہل اسلام کی اتنی بڑی تعداد ہے اور اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، انڈیا، اس کا غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ بزرگ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی ہے، اس وقت ایک اصول طے کیا گیا تھا کہ جس علاقے کی اکثریت مسلمان ہوگی وہ علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور جہاں کی اکثریت ہندو ہوگی وہ علاقہ انڈیا کے ساتھ منسلک رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں تقریباً 95% لوگ مسلمان ہیں، 95% لوگ مسلمان ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ بنی کہ دیگر علاقوں کی طرح یہ کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہ بنا؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس وقت وہاں کا حکمران اور وہاں کا صاحب اقتدار سکھ تھا، اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ سکھوں کی محبت وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہے۔ اس نے یہ کھیل کھیلا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہی منسلک رہے۔ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن آج تک صورتحال ویسی ہی ہے۔ 1947 میں پہلی جنگ ہوئی، اسی طرح 65 کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، اور اسی طرح 1999 میں دوبارہ سے جنگ لڑی گئی، لیکن معاملہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ روزانہ، آئے روز، ہفتہ وار، ماہانہ کنٹرول لائن پر جو بمباری ہوتی ہے اور فائرنگ ہوتی ہے وہ اس سے جدا ہے۔ یہ پہلی وجہ اور پہلا سبب ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کا غیر منصفانہ فیصلہ ہے جس کے ساتھ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ دوسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ تمام اسلامی ممالک باہم اتحاد نہیں رکھتے، اور یہ بات تو شریعت سے ہٹ کر عرفی طور پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس قوم میں اختلافات پیدا ہو جائے، ایسی قوم دیگر اقوام کا پھر لقمہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
ان اللہ مع الصابرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو. کیا ہوگا؟ جھگڑا کرنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے اور دیگر لوگ آ کر تم پر قابض ہو جائیں گے. جتنے اہل اسلام ممالک ہیں ان کا آپس میں اتحاد نہیں، یہ دوسری بنیادی وجہ ہے. اور تیسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، بلکہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے کتنے ہی اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جن کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں، دشمنیاں اہل اسلام کے ساتھ اور دوستیاں کافر لوگوں کے ساتھ. اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں بحیثیت قوم ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی اس جرم میں شامل ہیں. ملک پاکستان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ مسلمان ممالک ہیں؟ یہ تیسری بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ غداری کی اور غیروں کے ساتھ دوستیاں لگائیاں. یاد رکھیے قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. دوستی اہل ایمان کی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اسی گروہ کو غالب گروہ قرار دیا گیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالم لوگوں کی طرف مائل ہونے کا نتیجہ ہے اس وقت جو بہت بڑی پریشانی اور کرب کے اندر ہم مبتلا ہیں. دیگر آیات بھی اس پر شاہد عدل ہیں. چوتھا سبب یہ ہے اقوام متحدہ کی خاموشی اور اس کا غیر منصفانہ فیصلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا دوسری عالمی جنگ کے بعد تمام ممالک نے سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو ادارہ جنگوں کو روکے، بہت بڑے بڑے مظالم اور فتنہ اور فساد کو روکے، پوری دنیا میں امن و امان کا گہوارہ بن جائے. اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا اور ایک ادارہ تشکیل دیا گیا. اس ادارے کا کام کیا تھا؟ کوئی ملک بھی دوسرے ملک پر ظلم نہ کر سکے، بغیر کسی وجہ کے اس پر دھاوا نہ بول سکے، اس کے خلاف جنگ نہ لڑ سکے. لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے اقوام متحدہ بھی اس کے اندر بالکل فیل ہو چکا ہے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. اگرچہ ایک بار انہوں نے کشمیر میں رائے طلب کی تمام وہاں کے باشندوں کی، لیکن یہ سارا معاملہ وہاں کی سماجی قوتیں اور صاحب اقتدار جو لوگ تھے وہ ان کی نظر ہو گیا. اقوام متحدہ آج تک بنے بیٹھے سپر پاور امریکہ کی بولی بولتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ وہ انصاف پر فیصلہ کرتا. اگر وہ انصاف پسند ہوتے آج تک یہ کشمیر کا مسئلہ بڑے سال پہلے حل ہو چکا ہوتا. تو گویا چوتھا بنیادی سبب کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی لاپرواہی شامل ہے. پانچویں نمبر پر ہماری نااہل قیادت بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار رکھتی ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں گاڑی جو ہے اس کا سٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ڈرائیور کے ہاتھ میں. ساری سواریاں اس کی پابند ہوتی ہیں. اگر وہ غلط راستے پر موڑتا جائے یقینی طور پر خود تو ڈوبے گا ہی، اوروں کو بھی لے ڈوبے گا. محمد علی جناح سے لے کر آج تک وہ زبردست قائد ملا،
اللہ تعالیٰ نے بہترین ملک پاکستان کی صورت میں لوگوں کو عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد نااہلی اس قدر چھائی ہوئی ہے اور وہ نحوست آج تک ہم برداشت کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں وہ بالکل نااہل ہیں، جن کی وجہ سے معاملہ جوں کا توں ہی رہا۔ موجودہ حکومت نے دیگر پہلوؤں پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے اچھے اقدام میں سے قدم یہ بھی تھا کہ انہوں نے وہاں جا کر ہر بار ہی وہاں کشمیر کا مسئلہ رکھا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور دعا کی جا سکتی ہے کہ اسی طرح کے حکمران اگر وہاں جا کر بات چیت کرتے رہیں تو جس طرح ٹوٹی سے گرنے والا قطرہ آہستہ آہستہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بار بار وہاں یہ مسائل ان کے سامنے پیش کر کے یہ معاملہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر بہت بڑی بنیادی جو وجہ ہے جسے ہم فراموش کر چکے ہیں وہ جہاد کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، جب تم خرید و فروخت میں پڑ جاؤ گے، بیلوں کی دمیں پکڑ کر کاشتکاری کے اندر ہی مگن ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، صلت اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف، جہاد کی طرف واپس نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ ایسی ذلت تم پر مسلط کرے گا جو ہر وقت تمہارا مقدر بنتی رہے گی۔ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں جا کر پتھر کھائے ہیں، وہاں بڑے بڑے علاقوں کو زیر نگی بھی کیا ہے، وہاں جا کر خون خرابہ بھی کیا ہے۔ مت سمجھیے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے میٹھے میٹھے بنے رہو، نہیں، لکل مقام مقال ولکل مقال مقام، ہر جگہ وہ نرم مزاج والی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا آج تک جتنے ممالک اسلام کے اندر شامل ہیں یہ نہ ہوتے۔ جنگیں لڑنا یہ بھی اسلام کا مزاج ہے۔ تو جہاد چھوڑ دینا یہ بہت بڑا سبب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے اسباب ہم نے بیان کیے ان سب کا حل بھی یہ ہے اور ان سب کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے۔ جب تک اس جہاد کو ہم چھوڑے رکھیں گے اور اس جیسی تنظیموں کو اور اس جیسے بہادر نوجوانوں کو دبائے رکھیں گے، یاد رکھیے تب تک یہ ذلت ہمارا مقدر بنی ہی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات، آپ نے کیا فرمایا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، قریب ہے کہ مختلف قومیں تم لوگوں کے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کھانے والوں کو دسترخوان پر دعوت دی جاتی۔ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، صحابی نے پوچھا کہ کیا اس دن ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہ ساری اقوام جس طرح کھانے پر ٹوٹتے ہیں ایسے ہم پر آ کر حملہ کریں گے، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم لوگ بارش کے پانی میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف، تمہارا رعب اور دبدبہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کے ساتھ نفرت۔ یہ دو چیزیں ہر نوجوان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ وقت ختم ہو چکا۔ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، عالم دین بننا چاہتا ہوں، قاری قرآن بننا چاہتا ہوں، مجاہد و عظیم سپہ سالار بننا چاہتا ہوں۔ وہ وقت ختم ہو چکا۔ آج کے نوجوان سے پوچھو کیا کہے گا؟ بزنس مین۔
مال کے پیچھے، دنیا کی محبت کے پیچھے ہم نے آج سے ہی اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسل کو آج سے ہم نے خود خراب کیا، خود برباد کیا۔ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھ لیجئے، ایک گھر کو چلانے والا کیا ایک فرد نہیں ہوتا تھا؟ اور اس وقت کیا فیملی زیادہ نہیں ہوتی تھی؟ ایک شخص کی کمائی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ بڑا بڑا خاندان اور کنبہ قبیلہ ایک شخص کی کمائی پر جیتا تھا۔ اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی سارے ننگے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، دنیا کی محبت میں جب پڑ جاؤ گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، اس وقت ساری اقوام، ساری فوجیں، سارے سپر پاور اور ساری طاقتیں جس طرح کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں ایسے تم پر حملہ کریں، اور آج کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف کشمیر کا ہی نہیں ہے، نوجوانوں کی فکر اور سوچ دیکھ لیجئے، اس پر بھی حملہ کیا کفار نے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور ہو، پیغمبر علیہ السلام کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، اتباع تابعین کا دور ہو، ائمہ کرام کا دور ہو، اور کسی شخص نے داڑھی منڈوائی ہو، داڑھی کٹوائی ہو کسی شخص نے، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا چہرہ بدل کر کفار کی ساری نقالی کرنے کے لیے ہم سارے تیار ہیں، اور چھوٹا سا مسئلہ کشمیر لے کر بیٹھے ہوئے حل کیوں نہیں ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب تک جہاد کی طرف ہم واپس نہیں پلٹیں گے اور کاروبار کو ہی اصل بنانا ہم نہیں چھوڑیں گے، تب تک یہ ساری کی ساری ذلتیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایک نہیں بے شمار ذلتیں مزید آئیں گی جب تک صورتحال یہی رہی۔ کشمیر کے معاملے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس کا بھی ہمیں پوری طرح احساس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اسلامی ایک ریلیشن ہے، ان سب کے لیے صدق دل کے ساتھ دعا کیجیے۔ جس طرح واللہ اپنے بچوں کے لیے، سگے بیٹے کے لیے آپ رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں یا علماء کرام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اس طرح اپنی ذمہ داری میں یہ بات شامل کر لیجئے کہ کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صرف 5 فروری کو نہیں بلکہ ہر وقت ہی میں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تقدیر بدل دیتی ہے یہ دعا۔ تو دعا کیجیے کثرت کے ساتھ، اور دیگر احباب سے بھی دعا کی درخواست کریں۔ اللہ کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ دعا آپ کا ان پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے فرمایا دعا تو عبادت ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، گویا اپنی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کشمیری مسلمان بہن اور بھائیوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ جب انسان کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لے گا، وہ اس کی ہر قسم کی نصرت اور تائید کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، وشبک اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے درمیان تشبیہ دی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ملائیں، کہا جس طرح یہ ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ عمارت کی مانند ہے۔ جس طرح یہ 2 ہاتھ آپس میں تشبیہ دیں تو یہ ایک ہاتھ لگتا ہے، اسی طرح سارے مسلمان اور اہل ایمان اس طرح اکٹھے ہونے چاہیے، یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھتے ہو۔ اذا اشتکى عضو
اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک ٹکڑا اگر وہ خراب ہو جائے، اس کے ساتھ ساری رات بخار کے اندر آدمی گزار لیتا ہے. بھائی مسئلہ ہاتھ کا تھا، آدمی کا ہاتھ خراب ہوا، ہاتھ شل ہوا، آنکھوں کا ہاتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کو نیند نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اعضاء آپس میں ملے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان بھائی پریشانی میں ہو اور دوسرا مسلمان سکون کی نیند حاصل کرے، ایسے شخص کے ایمان کے اندر شک ہے، ایسے شخص کے اسلام کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے جسے کسی اور مسلمان بھائی کی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. جبکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص دنیا کی پریشانیوں میں سے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو ختم کر دے گا. ومن یسر علی معسر، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے، کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے جس قدر ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے مدد کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے. تو جس طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ مالی طور پر ہو یا دیگر، ان کی مدد کی جائے، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی جائے. اور ویسے بھی عمومی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والا جو ظلم ہے، اس کے خلاف ہر میدان میں آواز اٹھائیے. آج کل تو آواز اٹھانا یہ بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے، ذرائع اس قدر بڑھ چکے ہیں، ہر شخص کے پاس سوشل میڈیا کی نعمت موجود ہے. اسے نعمت سمجھیے اور اس کا اچھا استعمال کیجیے. یوزرز اس بات کو سمجھتے ہیں، دنیا کے کنارے پر اگر کسی چھوٹے سے جانور پر بھی ظلم ہو، اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور پورے سوشل میڈیا پر وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے. کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے، ایک پورا علاقہ ایسا، پورا خطہ ایسا جہاں صبح و شام مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو، ان کی ویڈیو کوئی وائرل نہ کرے، اسے ٹرینڈ نہ بنایا جائے. نہیں، ہر فون پر جس طرح ہو سکتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے جو سزا دینی ہے، ظلم دیکھ کر جو لوگ خاموش رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ظالم شمار ہوں گے اور ان کو بھی وہی سزا ملے گی. یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، بلکہ ظلم دیکھ کر جو لوگ خاموش رہتے تھے، وہ آزمائش، وہ فتنہ، وہ مصیبت ان پر بھی آئے گی. لہذا ظلم دیکھ کر خاموش رہنا اور ظلم کے خلاف آوازہ بلند نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. لہذا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اور پانچویں ذمہ داری یہ ہے، کشمیری مسلمان بھائیوں کو پنجہ ظلم سے آزاد کروانے کی جتنی ہو سکتا ہے آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش میں لگا رہے. اور چھٹی بات، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے.
اس اظہار یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہے، جس طرح پہلے میں نے گزارش کی کہ 5 فروری کو ہم اشتہارات لگائیں، اشتہار بازی کریں، نعرے بازی کریں، روڈ بلاک کریں، سارا کچھ کریں، اور 6 فروری کو بالکل خاموش ہو جائیں۔ نہیں، اظہار یکجہتی صرف ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ ہر وقت ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، ہر وقت ان کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اس کا تعلق صرف ایک دن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جس قدر ہو سکتا ہے ہر وقت انسان ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ اور آخری بات یہ ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے آخری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہاں اعدوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا۔ اعدوا گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ امر کا صیغہ ہے، ایسا لفظ جس میں کسی آدمی کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیں کیا وہ فرض نہیں ہوتا؟ تو جہاد کی تیاری کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ معرکہ جہاد سجا ہو یا نہ سجا ہو۔ جہاد کرنا فرض ہے یا نہیں، اس پر اہل علم اختلاف کر سکتے ہیں کہ کب فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی تیاری کے فرض ہونے یا نہ ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔ سارے اہل اسلامی خواہ وہ کسی بھی مسلک کے عالم ہوں، اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہر وقت ہر دم تیار رہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے، اپنے مسلمان بھائیوں کو پنجہ ظلم سے آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہمت اور قوت عطا کی ہوگی، اسے استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے باری تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو جلد از جلد پنجہ ظلم سے آزاد کروائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آخری پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں اور سچے پاکستانی بنیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین اسلام کے قرآن پاک کے کچھ اصول تو قبول کر لیے، کچھ کا انکار کر دیا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے ساتھ بھی وفا کیجیے، سچے اور حقیقی معنوں میں پاکستانی بنیے۔ بڑے بڑے اہل علم کو آپ یہ سنتے ہوئے دیکھیں گے کہ جس طرح مجھے اسلام پر فخر ہے، اسی طرح مجھے ملک پاکستان کے باشندے ہونے پر بھی فخر ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میں کشمیر کا نام تو لوں، لیکن جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، میں ان کی فلمیں دیکھوں، ان کے ڈرامے دیکھوں، میرے موبائل میں اگر سونگ ہے تو ان کا، میں مسجد کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے اگر کال آتی ہے وہ ساز کس کا ہے؟ وہ انڈیا کا، اور کشمیر کا میں نام لے رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کا نام لے رہا ہوں۔ افسوس ہے آپ کی مسلمانی پر اور پاکستانی ہونے پر۔ 14 اگست بڑے زور و شور کے ساتھ منائی، لیکن گانے کس کے لگائے ہوئے ہیں گاڑی میں؟ میوزک کس کا لگایا ہوا ہے؟ انڈیا کا۔ آپ کس منہ سے پاکستانی؟ اس لیے سچے مسلمان بنیے اور سچے پاکستانی بنیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، اور پاکستان کے ساتھ ہم ہر دم بالکل صحیح معنوں میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس کے خلاف جس قدر بھی سازشیں چلی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور ہمت بھی طلب کریں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے جتنے مسلمان بھائی، خواہ وہ مسئلہ کشمیر ہو، وہ مسئلہ فلسطین ہو، یا دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام پر ظلم ہے، اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں ان کا احساس کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، رو رو کر دعائیں کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن ان لوگوں کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو کہ تمہیں اللہ نے آسائشیں بھی دی تھیں، نعمتیں بھی دی تھیں، تم جہاد کر بھی سکتے تھے، آواز بلند کر بھی سکتے تھے، پھر بھی تم خاموش رہے۔ کہیں یہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہاں پکڑے جائیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھرپور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے اہل اسلام مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی پیدا کرے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔